اس کے بستر پر بھی پیشاب کے قطرے گرے ہوئے ہیں، اس حالت میں مریض پڑا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں مسلمانوں، اس حالت میں مریض پڑا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس مریض کے کپڑے، اس کا بستر بدلنے والا اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اس کو وضو کروانے والا، تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور خود یہ بیمار ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہے بیچارہ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میری مسلمان بہنوں، قسم ہے مجھے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے بستر پر جن کپڑوں میں پڑا ایسے ہی پڑھ لے، قسم ہے اللہ کی، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اتنا بڑا اسلام کا فریضہ، جب تک انسان کی عقل کام کر رہی ہے، ہوش و حواس قائم ہے، اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت ہاں؟ لیکن ہمارے معاشرے میں کتنے مسلمان ہیں جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑے سے ہے نا ہاں؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں 90%، 100 میں سے 90 مسلمان، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے، باری، قربان، ہر شے کے نعرے لگانے والے 90% قسم ہے اللہ کی آپ کو ہمارے معاشرے میں ایسے ملیں گے جو دن رات میں 5 تو کجا ایک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ 90% ہندو یہودی نہیں، کمیونسٹ عیسائی نہیں، بت مت مجوسی نہیں، قسم ہے اللہ کی مسلمان کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ایک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ پروردگار نے جب تک عقل کام کر رہی ہے معاف نہیں کی، اور یہ سارا کچھ ان کا کام کر رہا ہے، پڑھتے ہی قریب ہی نہیں آتے، نماز کا ٹائم ہی نہیں ان کے پاس۔ اور ان لوگوں میں سے بیشتر میرے بھائیوں، ہمارے ان 90% لوگوں میں سے بیشتر، توجہ میری طرف رکھنا، ان 90% لوگوں میں سے اکثریت وہ نماز پڑھنے کو اپنے وقت کا ضیاع سمجھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ وقت ضائع ہوگا۔ اگر وہ اپنی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وقت کام آ رہا ہے، یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں استاد صاحب لیکچر دے رہے ہیں تو وقت کام آ رہا ہے، طالب علم اسکول کی کلاس لے رہا ہے تو وقت کام آ رہا ہے، کوئی کھیل کے میدان میں کرکٹ کھیل رہا ہے وقت کام آ رہا ہے، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہا ہے تو وقت کام آ رہا ہے، کوئی کسی مجلس میں بیٹھ کے حقہ پی رہا ہے، گپے لگا رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے تو وقت کام آ رہا ہے، ہاں؟ اور اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائے تو وقت ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کن کا؟ مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا۔ یہ سوچ ہے اللہ کی قسم مسلمانوں کی۔ اور میرے بھائیوں کتنا بڑا فریضہ اسلام کا، اللہ کے لیے غور کرنا کتنا بڑا فریضہ ہے۔ بندہ، توجہ میری طرف رکھنا، بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ چھوٹا سا کام ہے نا جہاد فی سبیل اللہ، کیوں جی؟ چھوٹا سا کام ہے؟ کتنا بڑا کام ہے جہاد فی سبیل اللہ؟ ایک آیت سے اندازہ لگانا ہے، اپنے ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ نے کہا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ
والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو رب کہنے والوں، محمد الرسول اللہ کے امتی کہلانے والوں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، ان عظیم الشان نیکیوں کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لیے جو اللہ پر آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ ساری زندگی حاجیوں کو پانی پلائیں، یہ ساری زندگی مسجد حرام کی آباد کاری کرتے رہے، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں۔ مسجد حرام کو، ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، مسجد حرام کو آباد کرنے کا مطلب کیا بنا؟ وہاں 5 نمازیں پڑھے، جہاں ایک نماز پڑھنا دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں سے 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ امام الانبیاء نے کہا 1,00,000 نمازیں پڑھے ہم پاکستان کی مسجدوں میں، قسم ہے اللہ کی، مسجد حرام کی 1 نماز یہاں پاکستان کی مسجدوں کی 1,00,000 پڑھی ہوئی نمازوں سے وہاں کی 1 نماز افضل ہے۔ یا اللہ ان سارے بزرگوں کو، ان سارے بھائیوں بیٹوں کو یا اللہ مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، سب کو یا اللہ لے جائے۔ جانا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ جہاں 1 نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں سے افضل، ساری زندگی نمازیں پڑھے وہاں پر، طواف بھی کرے بیت اللہ کا، حجر اسود کو بوسے بھی دے، مسجد حرام میں اعتکاف بھی بیٹھے، عمرے بھی کرے۔ یہ ہے مسجد حرام کو آباد کرنا۔ یہ ساری زندگی 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 80 سال مسجد حرام کے اندر عبادت میں صرف کرنے والا بندہ، یہ آخرت پر، اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں۔ تو کوئی اور عبادت ہے جو جہاد کرنے والوں کے برابر ہو جائے گی؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو مسجد حرام میں بیٹھ کر ساری زندگی عبادت کرنے والا، اتنا بڑا اسلام کا عمل، بندہ مجاہد جہاد کر رہا ہے اور ٹائم ہو گیا نماز کا۔ ٹائم کس کا ہو گیا؟ کس کا ٹائم ہو گیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ تو اسلام کا چوٹی کا عمل کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کو منوا رہا ہے، رب کی زمین سے ظلم ختم کر رہا ہے، بڑا اونچا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے کرتا رہے، نمازیں بعد میں پڑھ لینا یا معاف نہیں۔ کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، او اللہ کے بندو ٹھیک ہے دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہے، تیر برسا رہے، گولیاں چلا رہے، اس کے طیارے تم پر بم گرا رہے ہیں، نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، عذاب جسمانی کٹ کٹ کے بکھر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔